اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید اعجاز حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج نومبر کی 17 تاریخ ہے اور آج میں جو ہے آپ کو کچھ قرآنی آیت اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سنا کر کچھ اپنی باتیں کروں گا۔ سب سے پہلے یہ آیت سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر ہے 134۔ وہ یوں ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اس کا ترجمہ ہے جو وادی صاحب نے جو کیا ہے وہ جو ہے: جو راحت اور سختی ہر حال میں انفاق کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ غصے کو پی جاتے ہیں، یہ جو تو اس آیت کے اس میں فائدے میں جو ہے جناب جوادی صاحب لکھ رہے ہیں، راحت میں انفاق کرتے ہیں یعنی مغرور نہیں ہیں، تکلیف میں انفاق کرتے ہیں یعنی بخیل اور مایوس نہیں ہیں۔ اب رہا غصے کو پی جاتے ہیں نفس پر، یہ نفس پر قابو پانے کی علامت ہے۔ غصے کو پی جانا یہ نفس پر قابو پا جانے کی علامت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ غصے کو پی جانے سے زیادہ لذیذ اور شیریں کوئی گھونٹ نہیں ہے۔ لوگوں کو معاف کر دینا، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں کہ صبر و ضبط شخصی مسالے کے تحت نہیں ہے، معافی کے تحت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ معافی کو طاقت کا شکرانہ قرار دو، معافی کو طاقت کا شکرانہ قرار دو۔ علامہ مراغی نے بحقی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کی کنیز کے ہاتھ سے شوربہ ایسا گر گیا تو آپ نے سر اٹھا کر دیکھا، جب آپ نے اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا، اس نے کہا والکاظمین الغیظ، یہ جو لفظ ہے نا اس سے جان، آپ نے فرمایا کہ میں نے صبر کیا۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، وعافین الناس، آپ فرمایا معاف کر دیا۔ اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، فرمایا جب اس نے یہ آخری جملہ کہا تو فرمایا معاف کر دیا۔ اس نے اچھا یحب اللہ المحسنین، جب اس نے فرمایا تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ یہ جو آیت اور اس کے جو یہ ہے کنٹینٹ اور اس کا جو تفسیر ہے وہ پڑھنے کے بعد یہ کاظم جو لفظ ہے، کاظمین والغیظ، غیظ میں کو غصے کو پی جاتے ہیں، اس میں اور بھی بہت تفاسیر ہیں۔ اور ایک قصہ جو تو قاسم علی شاہ موٹیویٹر نے بہت اچھا اسی آیت کے ذیل میں کہا تھا کہ غصے کو پی جانا جو ترجمہ ہے وہ اردو کی لفظوں کی کمی کی وجہ سے ہے، ورنہ عربی میں کاظم یا کاظمین جو یہ کہتے ہیں، اس میں ایسا ہے کہ ایک اس نے مثال دیا تھا، ایک کنواں ہے، وہ کنویں میں پانی بھرا ہوا ہے، دوسرا کنواں سوکھا ہے، تو اس پانی کو اس کی طرف موڑ دینا، اس میں ڈال دینا، اس میں وہ کرنا۔ مطلب یہ کہ غصہ جب آ جاتا ہے تو وہ غصے کا چینل چینج کر دینا۔ غصہ آ رہا ہے آپ کو، میرے پہ غصہ آ رہا ہے تو آپ میرے پہ کرنے کے بجائے اس کو اللہ کے حوالے کر، اس کو دوسری طرف موڑ دو۔ اس کے لیے اس نے مثال دیا تھا کہ جب عمر ابن عبدالور مولا کائنات کے گستاخی کیا اور آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس کی گردن کو جب بھی اڑا دے سکتے تھے، مگر آپ نے غصے کو کیا کرے پیے مطلب آپ نے اس کو ڈائیورٹ کر دیا اور آپ نے خدا کے حوالے کر دیا اپنا غصہ۔ تو اس کے بعد جب انہیں اٹھا اور آپ نے اس سے لڑے اور اس کو قتل کر دیے، تو اس وقت کیا ہوا؟ آپ کی تلوار آپ کی نہیں بلکہ اللہ کی بن گئی، آپ ید اللہ
اس لیے جو تو آپ کو آپ کے بارے میں حضور نے اسی وقت کہا کہ یہ جو علی کی ضربت ہے یہ سخلن کی بات سے بڑھ کے یہی ہے کہ آپ غصہ آئے مگر اس غصے کو آپ جو ہے تو کیا کیے، اللہ کی طرف حوالے. آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ، اور افسوس تو مجھے یہ ہے کہ ہمارے ناموں کے ساتھ کاظمی لگا ہوا ہے. ہم تو ایسے غصے کو پینے والے ہونا جس کے، مگر بہت جلد ہمارے پاس جو ہے تو کیا رہا ہے کہ ایک دم جو تو ریئیکٹ ہو جاتے ہیں. ریئیکٹ ہونے سے پہلے سمجھنا بھی نہیں چاہتے کہ بھئی سامنے والا کیا سوچ کے کچھ بول رہا ہے. اس سے پہلے میں نے اپنے ایک ویڈیو میں کچھ وہ لوگوں کے نام بتائے تھے جو ہمارے والدین کے پاس پرورش پائے. اس میں ان لوگوں کی بڑائی نہیں تھی بلکہ ہمارے ماں باپ کی بڑائی تھی کہ انہوں نے اتنے لوگوں کو جو ہے پرورش کے، اور یہ ان کے ناموں اور اس سے غرض نہیں تھی. نام تو صرف آئیڈینٹیفیکیشن کی وجہ سے تھا کہ یہ لوگ بھی ہمارے پاس تھے، یہ لوگ بھی ہمارے پاس تھے، اور اس کے بجائے جو ہے تو اپنے لوگوں کے نام لو نہ لو تو اپنے ہی تھے. میرے بھائی، میرے بھتیجے، میرے کسی کا نام چھوٹ جانا یا کسی سے اس سے وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کو تو یہ خوشی ہو جانا چاہیے تھی کہ ہمارے ماں باپ نے، ہمارے بزرگوں نے کیسا جو ہے تو اپنے 6 بچوں کے علاوہ 8 دوسرے بچوں کی پرورش کی. یہی مجھے بتانا تھا. مجھے جن کو پالے، جن کو پرورش کرے، ان کا بڑاپن یا چھوٹاپن میرے کو لینا ہی نہیں تھا. ان کا نام اس لیے لیا کہ آئیڈینٹیفائی ہونا کہ کس کس کو پرورش پائے. کیسا سمجھتے ہیں ہمیں آئے کہ بول دے زبانی کہ بھئی ہمارے گھر میں تو ہمارے اماں ابا نے 8-10 لوگوں کو پرورش پائے نہیں، اس لیے میں نے آئیڈینٹیفائی کیا. اس سے ناراض ہونے کی بات ہی نہیں تھی. مگر کیا ہے اپن کاظمین والغیظ کے بجائے ہم الٹے چل رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں، سمجھنے سے پہلے غصے میں آ جا رہے. یہ تھوڑا سا اس کو رہا ہمارے بھائی. ہم 6 بھائیوں میں ہر ایک میں ایک آدھ ایسی اچھی صفت تھی، اگر وہ 6 کی 6 جمع کر کے ایک بچے میں آ جائے نا تو فرشتہ بن جائے. رضا حسین صاحب بڑے بھائی ہمارے، وہ اتنے پاپولر تھے، اتنے ان کے لوگوں کو ان کے بارے میں کہتے تھے، کیا کہتے تھے کہ یہ جو تو راجا ہے، راجا. اتنا ان کے بارے میں جو ہے کہا جاتا تھا. مگر اب کیا ہو گیا معلوم، ان کے وہ صفت جو ہے تو ان کے راجا پنی کی صفت کے انہوں کسی پہ وہ نہیں ہوتے تھے. ہر ایک پہ ایک دلدار قسم کے آدمی تھے. اور میرا ان کا تعلق تو سب سے الگ تھا لگ رہا. وہ مجھ کو 3 سال تک 60 روپے مہینہ میرے خرچے کے لیے بھیجتے تھے. اور میں پربھنی میں جب تھا، اور اس زمانے میں ایک لوور ڈویژن کلرک کیا، اس کی تنخواہ 60 روپے رہتی تھی. تو میں تو ان کا احسان کبھی بھول نہیں سکتا. اور اب یہ کہ ان کے احسان کو اگر کوئی مان رہا ہے تو اس کا مطلب، اور وہ کچھ اظہار نہیں کر رہا ہے تو اس کے دل میں قدر نہیں. میں ہر ایک کا الگ الگ ایپیسوڈ بنانے والا تھا. مگر کیا ہو رہا ہے، اس سے پہلے کیا ہو جاتا ہے، ہم نے کڑی کو ابالا جاتا. ہماری کوئی بات کرنے گئے تو اس سے پہلے کچھ تو بھی ایسا اس کو فنش کر دیتے کہ آگے جذبات کو ختم کر دیا جاتا ہے. جان دو مت کرو، یہ اپنے لوگ ایسے ہی کچھ سننا ہی نہیں چاہتے. میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر خاندان کے ہر فرد کی اچھائی لوگوں کے سامنے رہے، تاکہ وہ سارا خاندان جو تو ان اچھائیوں کو ایک جگہ کرنے کی کوشش کرتے. اسی لیے جو ہے میں ایک چھوٹی سی ٹرائل کے طور سے، اس سے بہتر ہر ایک اپنے خاندان کے، اپنے جیسا رضا حسین صاحب ہیں، ان کی سروس، ان کے وہ، کیونکہ مجھے ہر ایک کے بارے میں پورا ڈیٹیل نہیں معلوم ہے. ان کے خاندان والے اپنے بچوں کی فوٹوز، اپنے بھائیوں کی فوٹوز کے ساتھ ایک ایک وہ جو تو ٹوٹل میں ایک بڑا ایپیسوڈ بناؤں گا اس کا. مگر اس بات شروع کرنے سے پہلے جو تو احساس تھا کہ وہ چنگاریاں کہیں سے اٹھنے لگتی، کہیں سے چٹکے لگنے لگتے، کہیں سے کچھ ہونے لگتا. سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے پاس یہ کاظمین والغیظ کے بجائے یہ اور ہی قسم کے لوگ ہو گئے. ہم نام کے ساتھ کاظمی لگا ہوا ہے. ہم جو تو کیا ہو گئے، قریشی قادری، اور ان کے جیسے ہو گئے کہ ہم قادری نہیں ہیں، ہم قریشی نہیں ہیں، ہم کاظمی ہیں. کاظمی ہیں تو کاظمی کے لیے کیا ہے، یہ غصے کو پی جاتے ہیں. اتنی جلدی غصہ کرنے سے پہلے ذرا سا سوچ لیے ہوتے تو بہت کچھ ہو جاتا. مگر افسوس کے غصے پہلے آتے ہیں اور سوچنے بجائے قدم پہلے اٹھا لیتے ہیں، پھر بعد میں سوچتے ہیں. میں اس سے زیادہ کچھ تو بول نہیں سکتا. ہو سکتا ہے ایسا ہے، میں نے پہلے بتایا، میں نے پہلے ایک اس میں دیا تھا، رائٹنگ میں دیا تھا کہ بھئی میں نے ایک وقت غلطی کیا، 3 سال سزا ملی.
تو انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، اگر غلطی بھی ہوئی تو غلطی کو نہیں اس کے اوپر ایک دم جو ہے تو آپ تلوار لے کے کھڑے رہ جائیں گے کہ آپ نے ایسا کرے ہی کیوں. تو ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کی تیز تلواریں جو ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ جیسا شعلے رہے آگ کے تو آدمی اس کے نزدیک نہیں بیٹھتا. ہاں سردی میں بیٹھ سکتا کوئی بھی اوڑھ لپیٹ کے، مگر آگ کے نزدیک تو کچھ حال ہی نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے اپنی آگ کو بجھا کے رکھا کر، اور یہ تو پیار محبت کے واسطے گروپ بنائے بولتے، اور اس میں جو ہے تو بات ہی کچھ دوسری کر دیتے. اس لیے میں اپنے آپ کو ودرا کر لیا تھا. پھر بھی مگر میں بولتا کچھ نہ کچھ اپن دیں. ابھی جو ہے شجرے کی بات کیا اس نے، میں نے 20 سال پہلے شجرے کے واسطے کوشش کیا، فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا، مگر میں ہر ایک کو بولا کہ بھائی ذرا ڈیٹیل لیجئے. الو بھائی کے پاس، امداد کے پاس گیا تھا کہ پوری تم الو بھائی کی ان کی سب کی ڈیٹیل دو، مگر لوگوں نے کیا کچھ دیے نہیں. اور وہ بات ہے یہ تو ویسی کی ویسی رہے گی. میں اس کی جو فوٹو کاپی اس میں ڈالا ہوں، اگر کوئی اپنا دیں گے تو اس کو اور آگے بڑھاؤں گا. اور بہت سی باتیں ہیں جو میں ابھی اس وقت کرنا چاہتا تھا، مگر اب جو ہے تو میں بعد میں ایک ایک بھائی کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہر بھائی جو 6 بھائی ہیں ہر ایک بھائی میں ایک نہ ایک خوبی تھی، اور وہ خوبیاں جب سب جمع کر دیں تو بہترین. جیسا رضا حسین صاحب ایک راجا تھے، اخیل بھائی جو تھے بالکل کیا صوفی قسم کے انسان تھے، اور شہید بھائی تو ماشاءاللہ ہر ایک کے کام آنے میں مدد کرنے میں وہ تھے. خورشید بھائی جو ہے تو بالکل علمی اس میں انداز میں رہتے تھے، پورے خاندان کا جو تو ان کے پاس ریکارڈ رہتا تھا. اور نثار تو ماشاءاللہ سے بڑے متقی ہیں. ابھی میں ان کی انالیسس کرا سے، اب میں تو ایک گناہ گار آدمی ہوں، میرے بارے میں تو میں کچھ کہنا نہیں چاہتا کہ میرے گناہوں کی تو اتنی لمبی فہرست ہوگی کہ میں خود اپنا تعارف اپنے اس سے نہیں کرانا چاہتا. میں صرف گناہوں کو گن کے جو تو توبہ استغفار کرتے رہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ علیہ محمد.